کچھ جو ہے حضرت عیسیٰ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، کچھ حضرت مریم کو خدا مانتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ تثلیث کے قائل ہیں، تینوں کو خدا مانتے ہیں۔ تو اس عقیدے کا رد فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ اس طرح حضرت عیسیٰ السلام کو قتل کرنے کے بارے میں لوگوں کہہ کہ عیسیٰ السلام سولی پہ چڑھ گئے اور وہ سولی دے دی گئی، ہمارا جتنے بھی عیسائی گناہ ہے عیسیٰ السلام نے اپنے ذمہ لے لیے۔ اللہ کا شاہ فرماتا ہے کہ ماں قتلوہ ما صلبوہ، نہ وہ قتل کیا گیا نہ سولی پہ چڑھایا گیا ہے، بل رفعہ اللہ علیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا ہے، آسمانوں کی طرف اٹھا لیا عیسیٰ السلام کو۔ اور عیسیٰ السلام تشریف لائیں گے، قرب قیامت آپ دوبارہ تشریف لائیں گے، ہمارا مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے، عیسیٰ السلام قتل نہیں کیا گیا۔ اس طرح مختلف انبیاء کرام کے ذمہ داریوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ آرگومنٹ جو عیسائیوں ہمارے درمیان کا ذکر کیا گیا آج کی منزل کے اندر، اسی طرح آج کی منزل کے اندر جانوروں کے بارے میں، کھانے کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ کون سے جانور ہم کھا سکتے ہیں، کون سے ہم نہیں کھا سکتے، کن کن چیزوں کو ہم کھا سکتے ہیں، اور کون سی چیزیں ہمارے لیے منع۔ کل میں نے ذکر کیا تھا نا کہ جن چیزوں کو منع کرتا اللہ نے ان کی لسٹ دے دی، یہ چیزیں نہیں کھا سکتے۔ حضور نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک کے اندر کہ جن چیزوں کو اللہ پاک نے حرام کرنا تھا حرام کر دی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قرآن میں حرام نہیں لیکن میں محمد ان کو حرام کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ میں حرام کرتا ہوں، یعنی حضور کی یہ اتھارٹی، یہ مختار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض لوگ کہتے ہیں صرف پوسٹ مین کا ان کے اسٹیٹس تھا، بس آئے میسیج دے، نہیں، قرآن کہتا ہے کہ یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، میرا رسول پاکیزہ چیزوں کو تم حلال کرتا ہے اور خراب چیزوں کو تم پر حرام کرتا ہے۔ اور اس طرح فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا رسول دے دے لے لو اور جس سے روک دے روک جاؤ۔ یہ رسول کی اتھارٹی اسٹیٹس ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بعض چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے اور بعض چیزوں کو میں حرام کرتا ہوں۔ فرمایا جیسا یہ ڈونکی ہے، گدھا، کھوتا جو ہے، اس کو جو ہے فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں حرام نہیں کیا لیکن میں اس کو حرام کرتا ہوں۔ تو حضور نے اس کو حرام کیا ہے ڈونکی کو، تو حضور کی اتھارٹی ان چیزوں کو انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لہ بغیر اللہ، یہ پوری لسٹ ہے کون کون چیزیں حرام ہیں جانوروں کے بارے میں فرما دیا گیا ہے۔ اینڈ پہ جب ما اہل بغیر اللہ، اور وہ چیز جس کے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے، جب اس کو ذبح کیا جا رہا ہے اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر کی بجائے کسی اور بت کا نام لیا جائے۔ بعض لوگ غلطفہمی کے شکار وہ کہتے ہیں جو چیز کسی بزرگ کی نظر ہوگی وہ حرام ہوگی، ہاں جی، جو غیر اللہ کے نام پر ہوگی وہ حرام ہوگی۔ ارے خدا کے بندے، غیر اللہ کے نام پر کیا مطلب ہے؟ ہم قربانی کرتے تو قربانی کس کے نام پہ ہوتی ہے؟ حضرت ابراہیم السلام۔ اسی طرح قربانی حضرت ابراہیم السلام کی سنت ہے، ہاں جی، قربانی ابراہیم السلام کی سنت ہے۔ پوچھتے ہیں کہ جانور کی یہ قربانی کے جانور ہے، یہ کس لیے قربانی کرتی ہے جی؟ اب یہ تو نہیں وہ حرام ہو گیا ہے، صرف مسئلہ یہ ہے کہ جس جانور کی ذبح کرتے ہو، ہلا بھی لگے، ہلا کہتے ہیں آواز کو بلند کرنا، یہ ہلال چاند اسی طرح ہے کہ جس کو لوگ زور سے کہیں کہ ہاں یہ، تو یہ چیز ہے کہ جو چیز ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ اگر آپ جانور نظر مانے کہ یہ جانور میں نے لیا ہے، اس جانور کو فلاں بزرگ کے مزار جا کر ذبح کروں گا میں، تو وہ جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ صرف یہ کہ اگر ہاں آپ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کی بجائے اس بزرگ کا نام لیں، پھر یہ جانور حرام ہو جائے گا، پھر یہ جانور حرام ہو جائے گا۔ اس سے غلطفہمی پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح کی منزل کے اندر قرآن کریم کی وہ آخری آیت نازل ہوئی ہے، آخری آیت آپ سب نے پڑھی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا یہ حجۃ الوداع کے موقع فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین میں نے مکمل کر دیا ہے، اللہ نے فرمایا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو ایز اے دین پسند کیا ہے، میں نے راضی کیا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رونا شروع ہو گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ تو صحابہ کو عجیب سے لگا کہ اے نازل آپ رو کیوں رہے؟ پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے؟ تو فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس سال تو حضور ہمارے پاس ہیں، اگلے سال حضور ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ کہا وہ کیوں کہ نبی ایک مشن کے لیے آتا ہے، نبی دین پھیلانے کے لیے آتا ہے، اور آج
کی عہد کے اندر دین کمپلیٹ ہو گیا تو نبی واپس تشریف لا رہے اللہ کے پاس، واپس لے کر جا رہے ہیں۔ تو جب یہ آیت عیسائیوں نے سنی اور یہودیوں کو علماء نے سنی، کہنے لگے اگر یہ آیت ہمارے اوپر اترتی تو ہم عید کا دن بنا لیتے، اس دن کو دین ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس طرح آج کی منزل کے اندر اس کے بارے وضو کے بارے میں فرائض قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، فرض چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح کی منزل کے اندر وہ رشتے جو ہم عیسائیوں کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، ان کا ہوا کہ تم عیسائی لڑکی کے ساتھ اور یہودی لڑکی کے ساتھ رشتہ کر سکتے ہیں، ان کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا ہم کھا سکتے ہیں، اہل کتاب کے ہاتھ کا ذبح کیا ہم کھا سکتے ہیں۔ یہاں پر ہماری بڑی غلط فہمی ہوتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں کہ دین کو اپنی طرف پھیر لیتے ہیں، کسی بھی عیسائی بچی کے ساتھ کسی بھی عیسائی یا یہودی کا ذبح کیا ہوا کب کھا سکتے ہیں؟ اگر آپ کو مسلمان کا ذبح کیا ہوا نہیں ملتا، اویلیبل نہیں ہے۔ آپ نیوزی لینڈ کا شہر ہوں گے، وہاں پر کسی جگہ چلے جائیں جہاں پر ایسی جگہ ایسے گاؤں کے اندر سٹی کے اندر چلے جائیں جہاں مسلمانوں کا ذبح کیا ہوا نہیں ہے، اویلیبل نہیں ہے، کوئی دکان نہیں ہے گوشت کی، کیونکہ ماشاءاللہ مسلمان گوشت بہت کھاتے ہیں، تو گوشت کی دکان نہیں ہے، تو پھر آپ نے کھانا تو نہیں تھا، تو اب کیا کہ اب آپ پاس 3-4 ہیں، ایک سکھ کا ذبح کیا ہوا، ہندو کا ذبح کیا ہوا، وہ خیر سیکشن ذبح نہیں کرتے، ویسے پریزنٹ لگڑا دے دیتے ہیں۔ تو اس وقت کہا کہ تمہیں چاہیے کہ تم یہودیوں کا یا عیسائیوں کا ذبح کیا ہوا کھا سکتے ہو، عیسائیوں کا اور یہودیوں کا ذبح کیا ہوا، ان کے کھانا کیا کہتے ہیں؟ کوشر کہتے ہیں۔ تو ہمارے مسلمان آج بھی اس کنٹری کے اندر بھی، یہاں بھی کہ مسلمانوں کو دیکھا بڑے یہ میں کوشر کھاتا ہوں، یہ جو زیادہ مالدار لوگ ہوتے ہیں بڑی پرابلم ہوتی ہے، یہ ایک مسلمان کا پڑا اس کو نہیں کھائیں گے، کوشر کھائیں گے۔ جن میں سے مسلمانوں پر یقین نہیں ہے، میں یہودی پتہ نہیں کم از کم ذبح تو کیا ہوتا نا، یہ بات ناجائز ہے، ایسا نہیں ہے۔ مسلمان کمزور سے کمزور ہو، اس کے ہاتھ کا ذبیحہ ہزاروں درجے بہتر ہے بنسبت اس کے، جب مسلمانوں کا اویلیبل نہ ہو تب یہ جائز ہے۔ اسی طرح رشتوں کا بھی حساب ہے، جب مسلمانوں کی بچی اویلیبل نہ ہو، مسلمانوں کی بچی اویلیبل نہ ہو تب کسی عیسائیوں کی بچی کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں، جب کسی یہودیوں کی بچی کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں پکڑ کر لیا جی میں اہل کتاب میں سے قرآن میں لکھا اہل کتاب سے شادی کر سکتے ہیں، یہ بیہائنڈ سٹوری ڈیفرنٹ ہوتی ہے، لیکن لے آتے پکڑ کر پھر پیرنٹس آ کر کہتے جی میرا بچہ اس کو مسلمان کرنا چاہتا ہے، چاچا جو ہزاروں مسلمان ہوں گے کیا کریں؟ ہاں جی، چاچے کی بیٹیاں، ماموں کی بیٹیاں، آگے کزن، سارا مسلمانوں کی بیٹیاں، محلے کی بیٹیاں، وہ ساری بیچاری بیٹھی ہوئی ہیں، اور اس کو شوق چڑھا نام مبلغ بننے کا، لے آئے نام میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی صورت کے اندر ہے کہ جب مسلمانوں کی بچیاں اویلیبل نہ ہو، مسلمانوں کی بیٹیاں اویلیبل نہ ہو، پھر آپ کو اجازت ہے کہ آپ گناہ سے بچنے کی خاطر عیسائیوں یا یہودیوں کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں، یہ مجبوری کا عالم کے اندر ہے، ہم نے اس کو مذہب بنا دیا ہے۔ ہاں جی، ہر روز پکڑ کر لے آتے ہیں، وہ یورپ سے بچے بیچاری پکڑ کر لے آتے ہیں یہاں پر۔ اور ایک مرتبہ تو ایسے ایک مسلمان بچی میں نے اپنے آفس کے اندر مسلمان کی، تو ہفتے کے بعد وہ آ گئی، وہ جرمنی کی بچی تھی، وہ کہنے لگی جی مجھے تو مسلمان کر دیں، اس کو مسلمان کر دیں، اس کو کیا ہوا؟ کہنے لگی یہ نہ نماز پڑھتا ہے نہ قرآن پڑھتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، اس کو بھی تو مسلمان کریں، شرمندگی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ چیز خود دیکھنی چاہیے بندے کو، اگر کہیں مسلمانوں کی بچے اویلیبل ہیں، ہزاروں رشتے ہیں مسلمان بچیوں کے، آج نظام چل رہا ہے، لیکن ہم جناب اس وطن چل رہے ہوتے ہیں، اور پھر ماں باپ کو اتنا مجبور کر دیتے ہیں، وہ بیچارے کچھ کر ہی نہیں سکتے، یہ منع ہے، ایسا اسلام کا نہیں ہے۔ اس طرح آج کی منزل کے اللہ کریم نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیٹس بیان کیا، قد جاءکم برہان یا الناس قد جاءکم برہان، تمہارے پاس رب کی طرف سے اللہ کی دلیل آئی ہے، حضور سراپا اللہ کی دلیل ہے۔ فرمایا کہ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا۔ ہاں جی، اللہ کے مظہر کا جو جلالیت، اللہ کے مظہر کا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح کی منظر کے اندر اس کا ذکر ہوا۔ پھر جناب موسیٰ علیہ السلام قوم کا ذکر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام قوم بڑے عجیب و غریب قسم قوم تھی بنی اسرائیل۔ موسیٰ علیہ السلام نے تیار کیا، ٹریننگ کرائی سارا کو جنگ میں جانے کے لیے، اور جب جنگ پر گئے تو سامنے نے دیکھا بڑا سا لشکر تھا کافروں کا، اس کے سامنے گئے تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو وہ تو بڑے نام تلوار ہیں درب کے پاس، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم یہاں آرام سے تشریف رواں ہو، اور جب جنگ جیت جاؤ تو ہمیں آ کر بتا دینا۔ واہ، ہاں جی،
ایسی قوم پہلی دفعہ دیکھی، کھلایا پلایا تیار کیا، جا کی باری آئی تو کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم یہاں بیٹھیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ احد کی باری آئی، جنگ بدر کی باری آئی، حضور نے صحابہ سے پوچھا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم موسیٰ السلام قوم کی طرح نہیں کہیں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے آپ اور آپ کا رب لڑے، یا رسول اللہ جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا، یا رسول اللہ ہم پہلے لڑیں گے، آپ بعد کے آئیں گے، ہماری مال جان سب کچھ آپ پر قربان ہوگا، ہم آپ کی طرف اٹھنے والی نگاہ میں بھی اٹھتے دیں گے۔ تو صحابہ کرام کا ایک جذبہ تھا۔ آج بھی مثلا کہتے ہیں جو قربانی ہم کرتے ہیں، قربانی جو ہم کرتے ہیں سال کے بعد، آج تو قربانی میں اختلاف ہو گیا، بعض لوگ کہتے ہیں قربانی کرنے سے جانور ضائع ہو جاتے ہیں، نئی ٹیم آ گئی، یہ پتہ نہیں کیا مصیبت ہمارے ذمہ لگ گئی، قربانی کرنے سے خون بہت بہا دیا جاتا ہے، جانور ختم ہو جاتا ہے دنیا کے اندر، فلانا فلانا ختم، نہیں کہانی ہے، اس کی وجہ آپ غریبوں کے بچے بھی شادی کرا دیں۔ یہ قربانی اللہ فرمایا، قربانی کب سے؟ آدم علیہ السلام کے بچوں سے، وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، تلاوت کیجئے، خبر دیجئے آدم علیہ السلام کے بچے، اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، دو بھائیوں کے ساتھ قربانی کے لیے ہوتا تھا کہ رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے آگ آتی اٹھا کر لے جاتی، اس کی قربان قبول ہو جاتی تھی، اور پہلا قتل جو ہوا، دو بھائیوں کا آپس میں قتل ہوا، ایک بھائی نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا قابیل نے، آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے حابیل اور قابیل، تو دونوں بھائیوں کو لڑائی ہوئی، رشتے پر لڑائی ہوئی، اور پھر اس کے بعد قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا، اور ان قتل کا جو پہلے انسانی دنیا سے گیا تو ان کی لڑائی ہوئی، قربانی اس وقت سے شروع، ہر دور کے اندر قربانی رہی ہے۔ اس طرح کے اندر اس مسلمانوں کی خارجہ پالیسی کا ذکر ہوا، تم نے یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے حکومت وائز، ویسے آپ نہ یہودیوں کے ساتھ نہ عیسائیوں کے ساتھ بائیکاٹ کر سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ اٹھ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، تعلق رکھ سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی نے ایگریمنٹس کیے ان کے ساتھ، معاملات ان کے ساتھ کیے، لیکن جب حکومت کی باری آئی پھر خارجہ پالیسی دے دی گئی کہ تم ان کو اپنا رازدار نہ بناؤ، ان کے ساتھ اپنا راز شیئر نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بات کرے اور نقصان پہنچائے تمہارے۔ اس طرح کی منزل کے اندر فرمایا کہ اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرو۔ اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، لوگ کہتے ہیں وسیلہ اعمال کو پیش کریں، وسیلہ اعمال ہو سکتا ہے، کسی انسان کی ذات نہیں ہو سکتی، نبی کو وسیلہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اعمال۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک طرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ایک طرف سرکار دو جہاں کی ذاتیں والا صفات ہے، حضور کی ذات ہے، ایک طرف آپ کی نمازیں ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں کہیں یا اللہ میری نمازوں کے صدقہ، یا اللہ میرے سجدوں کے صدقہ میری دعا قبول فرما لے، اور ایک طرف آپ کہیں یا اللہ حضور نبی اکرم کے صدقے میری دعا قبول فرما لے۔ اللہ کو کیا پسند ہے؟ حضور کی ذات پسند ہے۔ اس لیے ہمارے اعمال تو اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے، یقیناً قبولیت ہمیں امید ہے، لیکن سرکار مدینہ کی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے۔ سرکار تو بڑی بات ہے، سرکار کی بارگاہ کے اندر درود شریف ایک ایسی اللہ کی رحمت ہے کہ دعا ریجیکٹ ہو سکتی ہے، درود کبھی ریجیکٹ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر نبی پر درود ریجیکٹ نہیں ہو سکتا تو نبی کی اپنی ذات کیسے ریجیکٹ ہو سکتی ہے؟ اس لیے اللہ کی بارگاہ وسیلہ تلاش کرنا چاہیے۔ اینڈ پہ قرآن پاک کے 6 پارے کے اینڈ پہ یہ جو ہمارے دشمن ہیں ان کے بارے میں فرمایا، جو لوگ یہودی یا ہندو ہیں ان کے بارے میں فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں یا ہندو ہیں، یہ تمہارے سخت ترین دشمن ہوں گے۔ تمہارے قریب کون سے ہوں گے؟ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، جو کرسچن کہتے ہیں آپ لوگ نصارہ کہتے ہیں وہ تمہارے قریب ہوں گے۔ تو پریکٹیکلی آج ایسا ہی جو عیسائی لوگ ہمارے زیادہ قریب ہیں بنسبت یہودیوں کے یا ہندوؤں کے، وہ سے ذرا دور ہیں، تو اس لیے یہ ہمارے زیادہ قریب لوگ۔ اس طرح کی منزل کے 37 پارے کے اندر صحابہ کے بارے میں فرمایا جب قرآن کی تلاوت سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں، جس نے آپ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ کے وسیلہ نے قرآن کی تلاوت شروع کی، حضرت عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس طرح کی منزل کے اندر ہمیں فرمایا گیا قسموں کے بارے میں، قسم کھاتے ہیں، قسم 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 کو بھی تماشا بنا لیا، قسم تیری قسم فلاں قسم نے، قسم صرف اللہ کی ہے، اللہ کی ہے، باقی ساری قسمیں اللہ کو ہے۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ کی قسم اٹھائی پھر توڑ دی، اس کا آج کفارہ بیان ہوا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، جو پکی قسم اس کا کفارہ ہے۔ فکفارۃ طعام 10 مساکین من اوسط، اس کا کفارہ ہے 10 مسکینوں کھانا کھانا، جرمانہ کھانا، یا غلام آزاد کرنا، یا 3 دنوں کے روزے رکھنے، کپڑے پہنانے ہیں، یہ کفارہ قسم کا کفارہ ہے۔
ہم پتہ نہیں کتنی قسم اٹھاتے ہیں، کتنی قسمیں توڑتے ہیں. ہاں جی کئی لوگ قسم بات پر قسم کھانے کی عادت ہے. حضور نے فرمایا کہ بندے کے جھوٹا ہونے کے اتنے ہی کافی کہ بات پر قسم اٹھائے. اس طرح آج کی منزل کے اندر اللہ کریم نے جو جانوروں کے بارے میں شاہ فرمائے ہیں. اللہ کریم نے صحابہ کرام آتے ہر مسئلہ پوچھتے یا رسول اللہ یہ بات فرمایا لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم، ہر بات پر پوچھا کرو. اگر ظاہر کر دی کہ مصیبت میں پڑ جاؤ گے تو مشقت کے اندر پڑ جاؤ گے، ہر کوشش میں کیا کرو. اس طرح آج کی منزل کے اندر اینڈ میں حضرت عیسیٰ السلام کے بارے میں فرماؤں کی قوم آئی کہنے لگی ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، آپ دعا کریں اللہ ہمارے لیے پکا پکایا کھانا ہمیں نیچے اتارے. ہاں جی پکا پکایا کھانا ہمارے لیے نیچے اتارے، اور تاکہ ہمارے لیے تکون لنا عیدا، تاکہ ہمارے لیے عید ہو جائے، کہ کھانا مل جائے تو عید ہو جائے. تو یہ ذکر ہوا کہ اور بہت سی باتوں کا ہے لیکن چونکہ وقت بہت مختصر ہے تو یہ قرآن کریم کے اندر ہمارے لیے ذکر کیا گیا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. جی ڈاکٹر صاحب. انڈیا میں لیٹسٹ کچھ شہروں میں حلال گوشت ہندوؤں نے پورا بند کر دیا. انڈیا میں راجستھان کے اندر جی جی حلال گوشت ان کے لیے مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہے؟ ظاہر ہے کہ جی ہاں مسلمانوں کا اگر جہاں بند کر دیا گیا یا جہاں شکوک و شبہات ہوگی گوشت کے تو گوشت نہ کھائیں، کیونکہ وہاں تو یہودی ہے عیسائی بھی نہیں ہوگی نا. اور یہاں کی عیسائی تھوڑے سے اور قسم کے ہے. ہمارے لیے پاکستان کے اندر تو اس لیے بہتر ہے کہ ان کا ہاتھوں کا نہیں کھایا جائے. اس لیے وہاں پرہیزی کر لیا جائے، مسلمان نہ کھائیں وہاں پر. میرا خیال وہ صرف گائے وغیرہ گوشت کو بندی لگی. مطلب ابھی نیا آیا ہے تو کہہ رہے ہیں حلال کرو گے نہیں. اچھا حلال ہی کرو گے. پھر مرغیاں بسم اللہ کر کے ہاں چکن کھا سکتے ہیں. چکن کھا سکتے ہیں اندر وہ چھپا کے، جیسے یہاں شروع کر تو برطانیہ کا بھی مسلمانوں میں مسئلہ تھا تو وہ گھروں کے مرغیاں لے آتے تھے، وہ ذبح کر کے کھا لیتے تھے. پر انڈیا کے اندر اور یہ ساتھ برما کے اندر مسلمان مشکلات کے اندر تو ہے نا یہ. تو بس وہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مشکل حل ہماری بشارت قرض شکر فرماتا ہوں. مال کی جان کی عزت آبرو کی صحت کروا رہی میرے جتنے دوست بھائی بزرگ تشریف فرمائے سب کو خیر کثیر عطا فرمائے. اللہ ہماری برخوردار ہے بچہ اس کے سسن بیمار ہے باپ اللہ صحت عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے، مکمل صحت عطا فرمائے، ان کی بیماری کی شفا میں تبدیل فرمائے، جس جس درد کی بیمار شفا عطا فرمائے. ہمارے بہت ہی پیارے دوست بھائی قاری طارق تھا، ان کا 14 سالہ بچہ آج شہید ہو کے پاکستان میں ایکسیڈنٹ کے اندر دعا فرمائے کو مغفر فرمائے، اللہ بچے کی بخشش فرمائے، مغفر فرمائے، اس کو والدین کو بہن بھائی کو صدر جمیل عطا فرمائے، سارے کو صدمت برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.